السلام علیکم۔ حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرد بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن قریش کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار معد بن عدنان ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اسم برگزاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امر ہے کہ میں اپنے ان بچوں کے نام حسن اور حسین رکھوں۔ اور روایت میں نقل ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ اسما کبھی استعمال نہیں ہوئے بلکہ سماوی اسما ہیں۔ 3 شعبان 4 ہجری بمطابق جنوری 626 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کے کان میں اذان اور اقامت فرمائی اور آپ کی آمد کے 7ویں دن دمبہ ذبح کیا اور آپ علیہ السلام کے منہ مبارک کے وزن کے برابر چاندی صدقہ فرمائی اور آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت رکھتا ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بیت نبوت میں پرورش پائی یہاں تک کہ آپ کا سن 6 سال ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اپنے برادر بزرگ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کئی القاب مشترک ہیں، جن میں ذکی، الطیب، الوفی، السید، المبارک، النافع، الرشید اور جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بعض روایت میں سید الشہداء اور شہید بھی منقول ہیں۔ آپ کی اولاد میں علی السجاد، علی اکبر، علی اصغر، جعفر، فاطمہ اور سکینہ علیہ السلام شامل ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام ہارون علیہ السلام کے دوسرے فرزند کے نام پر شبیر یعنی حسین رکھا۔ بعض روایت کے مطابق امام علی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا نام حرب رکھیں، تاہم آپ علیہ السلام نے اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہیں کی۔ دیگر روایت کی بنا پر پہلے امام علیہ السلام اپنے چچا جعفر طیار جو ان دنوں حبشہ میں تھے کے نام پر اپنے فرزند کا نام رکھ چکے تھے، تاہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے حسین علیہ السلام رکھ دیا۔ بعض روایت میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام بہشتی نام ہیں اور اسلام سے قبل یہ نام رائج نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی کنیت نام منابع میں ابو عبداللہ کے ذکر کی گئی ہے۔ امامت سے پہلے کے واقعات: پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے 5ویں اور آخری طبقے میں شمار کرتے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت کمسن تھے اور اسی وجہ سے کسی جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی نہیں کی تھی، امام علیہ السلام کی زندگی کے 7 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں بسر ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام سے بہت محبت رکھتے تھے، چنانچہ ان دونوں کو اپنے سینے پر بٹھاتے تھے اور اسی حال میں لوگوں سے خطاب کرتے تھے اور بعض اوقات انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ ایک نقل کے مطابق ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لیکن جو ہی ان دونوں کو دیکھا تو نیچے اتر آئے اور انہیں آغوش میں لے لیا۔ امام علیہ السلام کے بچپن کا اہم ترین واقعہ مباہلہ میں شرکت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں خلیفہ دوم پر اس وقت اعتراض کیا جب وہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور خلیفہ بھی اپنا خطاب چھوڑ کر منبر سے اتر آئے۔ اسی طرح روایت ہے کہ خلیفہ دوم نے بیت المال کی نسبت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت کی وجہ سے امام علی علیہ السلام اور دیگر بدری اصحاب جیسا مقام دے رکھا تھا۔ بعض تاریخی منابع میں سن 29 ہجری کی فتح طبرستان میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شرکت کا ذکر ملتا ہے۔ زمانہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے دوران امام حسین علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ربضہ جلاوطنی کے وقت اپنے پدر بزرگوار اور برادر عزیز کے ہمراہ انہیں رخصت کیا۔
ایک روایت کے مطابق عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت میں امام علی علیہ السلام کی خواہش پر اپنے بھائی کے ہمراہ یہ کوشش کرتے رہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو اس خطرے سے محفوظ رکھیں، اور ایک نقل کے مطابق اس دوران آپ علیہ السلام زخمی بھی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد گرام حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ بھی دیکھا اور جنگ صفین کے دوران جہاد کی طرف رغبت دلانے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کو صدقہ موقوفات کا متولی قرار دیا۔ ایک نقل کے مطابق امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی کی شہادت کے وقت کچھ فرائض منصبی کی ادائیگی کے سلسلے میں مدائن کے سفر پر تھے، اور امام حسن علیہ السلام کے خط سے انہیں حالات سے آگاہی ہوئی، جبکہ دیگر منابع کے مطابق امام حسین علیہ السلام اپنے والد کی نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر موجود تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانہ امامت میں امام حسن علیہ السلام کی 10 سالہ امامت کے دوران امام حسین علیہ السلام ہمیشہ اپنے برادر گرامی کے ہمراہ رہے۔ بعض تاریخی منابع کے مطابق امام حسین علیہ السلام خلافت کو معاویہ کے سپرد کرنے کے مخالف تھے، اور حتیٰ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد بھی معاویہ کی ہرگز بیعت نہیں کی۔ صلح ہو جانے کے بعد اس کی پابندی فرماتے رہے۔ جب مروان نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو امام علیہ السلام نے اس کو دو ٹوک اور صریح جواب دیا۔ اسی طرح جب اموی امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے تو امام علیہ السلام کا رد عمل بہت سخت ہوتا تھا۔ مجموعی طور پر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی امامت کے دوران بنو امیہ کے خلاف اپنے برادر کی نسبت زیادہ واضح موقف پیش کرتے تھے اور ان کی کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے۔ امامت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے سے بڑے افراد کی موجودگی کے باوجود بنو ہاشم کے سب سے معزز فرد شمار ہوتے تھے، کہ جن کے احترام کا ابن عباس نے خصوصیت سے ذکر کیا۔ وہ بھی اپنے امور میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مشاورت کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کی رائے کو دوسروں کی آراء پر ترجیح دیتے تھے۔ حکومت معاویہ کے دوران امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے معاویہ کو خلافت اٹھ کھڑے ہونے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، تو امام علیہ السلام نے معاویہ کی حکومت کی مشروعیت کو بھی رد کیا اور ظلم کے خلاف جہاد پر بھی زور دیا، مگر مسلح قیام سے اجتناب کیا اور اسے معاویہ کی موت تک مؤخر کر دیا۔ معاویہ کو بھی اس قیام کا خوف تھا اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے امام علیہ السلام سے قیام سے پرہیز اور صلح پر کاربند رہنے کا مطالبہ کیا۔ معاویہ نے بھی معاہدے کے مطابق سالانہ مالی ادائیگیوں کو جاری رکھا۔ معاویہ بخوبی امام حسین علیہ السلام کی مدینہ میں اثر و رسوخ سے آگاہ تھا، چنانچہ اس نے قریش کے ایک فرد کو کہا تھا کہ جب بھی تو نے مسجد نبوی میں ایسا حلقہ درس دیکھا جس میں فضول گوئی نہ ہو تو وہ حسین علیہ السلام کا حلقہ ہوگا۔ جب معاویہ یزید کے لیے بیعت لے رہا تھا تو امام علیہ السلام ان معدود شخصیات میں سے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا اور ایک قاطعانہ خطاب کے ضمن میں معاویہ کی مذمت کی، اور بنی ہاشم کے دیگر افراد کے برخلاف معاویہ کا ہدیہ بھی قبول نہیں کیا۔ معاویہ نے بھی امام علیہ السلام کے مقام و منزلت کو دیکھتے ہوئے یزید کو نصیحت کی تھی کہ امام علیہ السلام کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور امام علیہ السلام سے بیعت لینے کی کوشش نہ کرے۔ شمائل اور خصوصیات اکثر قدیم حدیثی اور تاریخی اور رجالی کتب میں حسین بن علی علیہ السلام کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت توصیف کیا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام سے منقول ایک اور روایت کے مطابق حضرت علیہ السلام نے اخلاق، مزاج اور عمل میں اپنے فرزند حسین علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنا مشابہ قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ مبارک سفید تھا اور آپ بعض اوقات سیاہ عمامہ پہنتے تھے، اپنے سر کے بالوں اور ریش مبارک کو خضاب کرتے تھے۔ سیرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیاروں کے ہمراہ 25 مرتبہ پیدل حج کیے۔ آپ مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کی دعوت کو قبول فرماتے تھے اور ان کے ساتھ کھانا تناول کرتے اور انہیں اپنے گھر میں دعوت دیتے تھے۔ گھر میں جو کچھ ہوتا ان کے سامنے پیش فرما دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اپنے برادر گرامی امام حسن علیہ السلام کے احترام کا خیال رکھتے تھے اور ان کی موجودگی میں کلام نہیں فرماتے تھے۔
امام علیہ السلام انتہائی سخی تھے اور مدینے میں آپ کا جود و کرم معروف تھا۔ اگر کوئی سائل درخواست کرتا اور امام علیہ السلام نماز کی حالت میں ہوتے تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتے اور جو کچھ پاس ہوتا اسے عطا فرما دیتے تھے۔ امام علیہ السلام اپنے غلاموں اور کنیزوں کو ان کی خوش اخلاقی کے بدلے آزاد فرما دیتے تھے۔ ایک نقل کے مطابق معاویہ نے مال اور بہت سی پوشاکوں کے ہمراہ ایک کنیز آپ علیہ السلام کے لیے بطور ہدیہ بھیجی تھی۔ آپ علیہ السلام نے قرآن کی آیت کی تلاوت اور موت اور دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں اشعار پڑھنے کے بدلے اسے آزاد کر دیا اور وہ سارا مال و اسباب بھی اسے ہی بخش دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے غلام سے خطا ہوئی جس پر وہ سزا کا مستحق تھا، مگر جب غلام نے آیت والعافین عن الناس کی تلاوت کی تو امام علیہ السلام نے اسے معاف فرما دیا۔ پھر غلام نے کہا واللہ یحب المحسنین، تو امام علیہ السلام نے اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اسامہ بن زید کا قرض ادا کر دیا جو بستر علالت پر تھے اور اپنے قرض کی ادائیگی سے عاجز تھے۔ ایک روایت کے مطابق زمین اور جو اشیاء آپ کو وراثت میں پہنچی تھیں انہیں دریافت کرنے سے پہلے ہی صدقہ کر دیا۔ 3 سوالات کے درست جواب دینے پر ایک مرد کی دید کو مکمل ادا کر دیا اور اپنی انگوٹھی بھی اسے عطا کر دی۔ آپ علیہ السلام کا کرم اس حد تک تھا کہ ایک یہودی مرد و زن اس اخلاق حسنہ کی بدولت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے اپنے بچوں کے معلم کو بہت زیادہ مال اور لباس عطا کیے اور اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ اس کے باوجود یہ فرما رہے تھے کہ اس سے تیری تعلیم اور تدریس کا حق ادا نہیں ہوا۔ امام علیہ السلام کے حلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ایک شامی مرد آپ علیہ السلام کو اور آپ کے والد گرامی کو ناسزا کہہ رہا تھا تو اسے معاف کر دیا، اس کے ساتھ مزید لطف و کرم سے پیش آئے۔ منقول ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء جو حضرت علیہ السلام کاندھے پر اٹھایا کرتے تھے اس کے نشانات روز شہادت بڑے واضح تھے۔ امامت کے دلائل: پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث منقول ہیں کہ جن میں ائمہ کی تعداد اور امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حسین بن علی علیہ السلام کے 9 فرزندوں کی امامت کی تصریح کی گئی ہے۔ دوسری دلیل امام حسن علیہ السلام کی وصیت ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کے جانشینین کا ذکر کیا گیا ہے اور محمد بن حنفیہ کو حضرت علیہ السلام کی پیروی کی نصیحت کی گئی ہے۔ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ مذکورہ ادلہ کے پیش نظر امام حسین علیہ السلام کی امامت قطعی اور مسلم ہے۔ اگرچہ حضرت علیہ السلام نے تقیہ صلح کی پابندی اور جنگ و جدال سے اجتناب کی خاطر اپنی امامت کی طرف اعلانیہ دعوت نہیں دی، تاہم معاویہ کی موت اور صلح نامہ کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی امامت کا اعلان کر دیا۔ دین کے تمام علوم و معارف کا مکمل علم بھی امامت کے لوازم میں سے ہے۔ اس اعتبار سے امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام سے بھی یہ خواہش کی کہ لوگوں کے سامنے خطاب فرمائیں تاکہ قریشی بعد میں آپ علیہ السلام پر علم نہ رکھنے کی تہمت نہ لگا سکیں۔ فضائل و مناقب: شیعہ و سنی معتبر حدیثی کتب میں ولادت سے شہادت تک امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خاص فضائل اور مناقب نقل ہوئے ہیں۔ منجملہ مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام کے حمل کی مدت 6 ماہ تھی، جس کی نظیر پہلے صرف حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یا حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے احوال میں ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت جبرائیل 1000 فرشتوں کے ہمراہ آسمان سے اترے تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ علیہ السلام کی ولادت پر مبارک باد پیش کریں۔ پھر جبرائیل نے مسلمانوں کے ہاتھوں آپ کی شہادت اور آپ علیہ السلام کی نسل میں سلسلہ امامت کے جاری رہنے کی خبر دی۔ جبرائیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹھی بھر کربلا کی خاک بھی لائے اور یہ خاک بعد میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محفوظ رہی اور عاشور کے دن اس کے سرخ ہو جانے پر انہیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ہوئی۔ بہت سی روایات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کی شہادت سے آگاہ کر دیا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نے بھی حضرت علیہ السلام کی شہادت کے واقعے سے آگاہ فرمایا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو بھی امام علیہ السلام کی شہادت کے واقعات کی خبر دے رکھی تھی۔ روزہ عاشور کے معجز نما واقعات: روزہ عاشور کے واقعات اور حضرت علیہ السلام کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے حالات
نیز امام علیہ السلام کی شہادت کے ذمہ داروں کے عبرتناک انجام سے متعلق بھی حیران کن امور منقول ہیں۔ مذکور ہے کہ خدا نے عاشور کے دن جنگ بدر کے تعداد کے برابر 4000 فرشتوں کو آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا اور امام علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ فتح و نصرت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، مگر امام علیہ السلام نے ترجیح دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملحق ہو جائیں۔ یہ فرشتے خدا کے حکم سے تا قیامت آپ علیہ السلام کے مزار پر گریہوزاری میں مشغول ہیں اور آپ علیہ السلام کے زائرین کے لیے طلب دعا و مغفرت فرماتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ازواج۔ معتبر تاریخی اور رجالی منابع میں امام حسین علیہ السلام کی 5 ازواج کا ذکر موجود ہے۔ رباب۔ آپ رباب بنت امر القیس ہیں۔ ابن سعد نے آپ کا مکمل نسب ذکر کیا ہے۔ آپ کے والد امر القیس نصرانی تھے، تاہم انہوں نے عمر بن خطاب کے زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا اور حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ تجویز فرمایا تھا۔ اس ازواج سے عبداللہ نامی فرزند اور سکینہ نامی دختر کی ولادت ہوئی۔ رباب ایک ممتاز اور عظیم خاتون تھیں اور امام حسین علیہ السلام کے نزدیک ان کی بہت قدر و منزلت تھی، یہاں تک کہ بعض کتب کے مطابق حضرت علیہ السلام نے ایک شعر میں جناب رباب اور سکینہ سے اپنے گہرے تعلق کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ رباب کربلا میں حاضر تھیں۔ آپ کے فرزند عبداللہ کربلا میں شہید ہوئے، جو ایک شیرخوار بچے تھے۔ اس کے علاوہ ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے گھر کے ایک ایک فرد کا نام پکارا اور یا رباب کہہ کر آپ کا نام بھی لیا۔ آپ کی وفات 62 ہجری میں ہوئی۔ شہر بانو۔ کتب میں شہر بانو کا اسم گرامی سندیسہ، غزالہ، سلافہ اور شاہ زنان بھی مذکور ہے۔ لیلی۔ آپ کا نام لیلی بنت ابی مرت بن عروۃ بن مسعود ثقفی ہے۔ بہت سی کتابوں میں آپ کا نام یہی ذکر ہوا ہے۔ لیلی کے جد عروۃ بن مسعود ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ان کے ساتھ عقد کی تاریخ کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں ہیں، صرف ہمیں اس قدر علم ہے کہ علی بن حسین علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ ام اسحاق۔ آپ کا نام ام اسحاق بنت طلحہ ہے۔ آپ کے والد طلحہ بن عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں اور آپ کی والدہ جربہ بنت قصامت بنت حنظلہ ہیں۔ ام اسحاق کا پہلے امام حسن علیہ السلام سے عقد ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے پہلے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو تلقین کی کہ بعد میں اس خاتون کے ساتھ عقد کریں۔ اس ازواج سے فاطمہ پیدا ہوئیں اور ام اسحاق نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ عقد کر لیا۔ سلافہ یا معلومہ۔ بعض منابع میں قبیلہ قزاع کی ایک خاتون کو بھی امام علیہ السلام کی ازواج میں سے شمار کیا گیا ہے کہ جن سے جعفر نامی امام علیہ السلام کے فرزند کی ولادت ہوئی۔ سبط ابن جوزی نے ان کا نام سلافہ اور بہقی نے معلومہ ذکر کیا ہے۔ آپ کے حالات زندگی کے مزید تفصیلات کے حوالے سے کوئی معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ فرزندان امام حسین علیہ السلام۔ معتبر تاریخی اور رجالی کتابوں میں حسین بن علی علیہ السلام کے 6 بیٹوں کا نام ذکر کیا ہے۔ قدیم کتابوں میں امام علیہ السلام کے اولاد میں 4 لڑکوں اور 2 لڑکیوں جبکہ متاخرین کی کتب میں 6 لڑکے اور 3 لڑکیاں مرقوم ہیں۔ علی اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کے لیلی سے بڑے بیٹے۔ علی اصغر، جن کا لقب ہے زین العابدین علیہ السلام۔ والدہ شہر بانو۔ عبداللہ۔ امام علیہ السلام کمسن فرد جن کی والدہ رباب تھیں۔ آپ کی تاریخ ولادت مشخص نہیں ہے مگر زیادہ تر منابع نے انہیں شہادت کے وقت صغیر اور شیرخوار قرار دیا ہے۔ قدیم ترین کتابیں ہیں جن میں امام علیہ السلام کے کمسن بچے کی شہادت ذکر کرتے وقت انہیں علی علیہ السلام کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بعد کی کتابوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے شہید بچے کا نام علی اصغر اور غالباً امام سجاد علیہ السلام کا نام علی اوس ذکر کیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ان کتابوں میں امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے ضمن میں عبداللہ کا نام بھی شمار کیا گیا ہے مگر ان کی شہادت کا حال مذکور نہیں ہے۔ قدیم اور متاخر کتب میں امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے علی نام کے بیٹوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے مروان کے اعتراض کہ حسین بن علی علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کا نام علی کیوں رکھا ہے کے جواب میں فرمایا کہ اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوں تو مجھے پسند ہے کہ ان سب کا نام علی رکھوں۔
جعفر ان کی والدہ قبیلہ خزاعہ کی خاتون تھیں۔ وہ امام علیہ السلام کی زندگی میں انتقال فرما گئی تھیں اور انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تھی۔ فاطمہ امام علیہ السلام کی بڑی بیٹی، آپ کی والدہ ام اسحاق تھیں۔ فاطمہ کی ولادت کے درست تاریخ متعین نہیں ہے، مگر چنانچہ ان کی والدہ امام حسن علیہ السلام کے سن 49 یا 50 میں شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے عقد میں آئیں، لہٰذا آپ کی ولادت اس کے بعد ہی ہوئی۔ آپ ایک پرہیزگار خاتون اور خطابت میں ماہر تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ اپنی دادی حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ سکینہ رباب سے امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی۔ ان 6 بچوں کے علاوہ تاریخی کتب میں مزید 2 لڑکوں اور 1 لڑکی کا نام دیکھنے کو ملتا ہے، جو یہ ہیں: علی اصغر، محمد اور زینب۔ ابن طلحہ شافعی نے بھی امام علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 10 تک شمار کی ہے، لیکن صرف 9 کا نام ذکر کیا ہے۔ تاریخی کتب میں ان کے حالات زندگی کی تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ تذکروں اور مرثیوں میں امام حسن علیہ السلام کے 4 سالہ بیٹی رقیہ کا ذکر ملتا ہے۔ اقوال: امام حسین علیہ السلام کی زیادہ تر احادیث ہم تک نہیں پہنچ سکی ہیں، اور اس کی سب سے اہم وجہ اس وقت عالم اسلام کے مخصوص حالات تھے۔ حضرت علیہ السلام کے کچھ متفرق اقوال اہل سنت اور شیعوں کی قدیم کتابوں میں ملتے ہیں، جن میں سے اصناف خلق کے حوالے سے امام علیہ السلام کی حکمت آمیز اقوال کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت کا انسانی اقتدار کا خیال رکھنے کے حوالے سے مشہور قول ہے کہ جب اموی لشکر امام علیہ السلام کے خیام پر حملہ آور ہونے کا قصد کرتا ہے تو امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دین نہیں رکھتے ہو تو کم سے کم انسانی اقتدار کی پابندی تو کرو۔ اسی طرح اہل بیت بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے لیے عاشور کے دن عزاداری اور حزن و غم کا اظہار، اسی طرح حضرت علیہ السلام کے لیے گرہزاری مستحب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں تا دم مرگ غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ ملے، آمین۔ ویڈیو بناتے ہوئے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معافی کی طلبگار ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔